الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد میرا مہربان اللہ، میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، اے اول و اے آخر اللہ، اے ظاہر و اے باطن اللہ، اے ذوالجلال والاکرام اللہ، اے علی کل شیء قدیر اللہ، اپنی عظمت دا واسطے قائم آل محمد دا قرب نصیب فرما۔ الہی آمین۔ اسا گناہگاراں نو جب دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا قائم آل محمد علیہ السلام دا دیدار نصیب فرما۔ میرا اللہ ساڑھے دل وحڑے زندگیہ کردار کلام صورت سیرت تعلیمات محمد و آل محمد نال آباد فرما۔ میرا اللہ باریان مجالس عزت رزق اور صحت تمام حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما۔ جو علیم مریض بیمار آئے مومن مخصوص سمیت میرا اللہ تمام مریضان و صحت علی زندگی عطا فرما۔ میرا مہربان اللہ بالخصوص جنہاں دے بچے علیل یا والدین علیل مریضین سید الساجدین زین العابدین سید الساجدین بادشاہ کے اسی پھل اسی لمحہ تمام مریضان میرا اللہ صحت علی زندگی عطا فرما۔ اولاد واسطے جو سکھ دن میرا اللہ تو دین دے کم آنا لی، ایمان اسلام دے راہ وچ کم آنا لی، حق دے میدان وچ کھلونا لی، تیریاں ماریاں میں لکیراں تے پہرا دینا لی میرا اللہ ایسی اولاد تو بے بہا عطا فرما۔ باقی جس جسم بھی اولاد عطا ہوئی ہر آفت وبا بلا مصیبت ناگہانی اموات حوادث زمانہ تو میرا اللہ محفوظ اور معلوم فرما۔ عزادار جو حسرت حاجت لے کے آئے میرا اللہ کل دی حاجت روائی فرما۔ ہر قدم دے بدلے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما۔ موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد آمین ثم آمین۔ تمام دعاواں دی قبولیت واسطے دی صلوات بلند آواز نال اللہم صل علی محمد۔ اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے کبیرہ و صغیرہ گناہ دی بخشش واسطے صلوات عزت محمد مصطفیٰ کو بلند آواز نال اللہم صل علی محمد وآل محمد وآہل عدوہم
من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے کہ آغاز کریے۔ میرے محترم سامعین، موجودہ اعلان پہلے سماعت فرما لیا اور کوشش کرساں کہ آج دی مجلس دے اندر جتنا ہو سکے پاک عظیم پاک مخدومہ دی پاک شان دو چار باتیں سال کی کیا جاویں۔ بہت بڑا درس ہے شہزادی کونین دی ذات اعلیٰ صفات، ایک نمونہ حیات ہے، اسوہ حیات ہے، اسوہ زندگی ہے، اور بالخصوص جدوں مصائب اور دکھاں دی برسات ہو جاوے اس مصائب دے وچ اللہ والے اللہ دی حداں دی حفاظت کیویں کردے نے کوئی پاک حالیہ تو سکھے۔ یہ درس سے مقدرات اسمت و طہارت ذات بالخصوص پردیداروں واسطے، خواتین واسطے، ذات مشعل راہ ہدایت رہبر مبین واضح عظیم رستہ عظیم راہ شہزادی کونین کی زندگی۔ تو میں آغاز کرنا چاہنا اور میرا دل ہے کہ موضوع عظیم ہے تو قرآن اللہ پاک سے رجوع کریے۔ اللہ دیلا رہے بے عیب کتاب دے اندروں سورہ کاف دے اندروں آغاز کرنا چاہنا۔ خدا پاک ارشاد رکھے انشاءاللہ رجمے ویچی ازادار پہنچ جان کی بیان کرنا چاہنا۔ خالق فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ بے مثل و بے مثال قرآن پڑھیا کر مسلمانہ، اس سے 14 میں رب بولتا ہے۔ جیڑا پھر اس کلام تو بعد بولے ہی نہیں، روز بولن والا بندہ ہوئے تو اس دن بھی سنیے تو گزارا ہو جاندہ ہے۔ جیڑا 1447 سال تو بعد پھر بولے ہی نہیں تو ایکو باری ہوں اس بولنا ہے، بس اس دے بولن دے ارادے نوں قیامت آ دینا۔ قرآن ہادی، قرآن ہدایت، قرآن صراط مستقیم ہے، قرآن عظیم ہے۔ قرآن دا رول ہونا چاہیے مکمل ایک مسلمان دی زندگی دے اندر۔ اپنیاں زندگیاں قرآن دے میزان چلیا کے ویکھو کیا جوانوں ساری زندگی انجی ہے جی میں اللہ دا حکم ہے اور اللہ دا قرآن آکھدا ہے۔ ای بخشش دا رستہ ہے، اے باقی سارا کچھ تیری میری لوڑ نال بنایا ہوئے ہے۔ جڑیاں محمد مصطفیٰ چیزاں چھوڑ دے نو دو ہے، باقی تیری میری ضرورت ہے۔ کدی اس دوارے، کدی اس دوارے، کدی اس جاتے، کدی اس جاتے۔ جڑیاں نبی پاک چھوڑ کے گئے نو دو ہے، تو چھوڑ کے اس وجہ تو نہیں گئے بھی انہاں دا رٹا لاؤنا ہے، اس وجہ تو نہیں چھوڑ کے گئے بھی انہاں صرف اپنی زندگی میں برائے نام رکھنا ہے، انہاں تو پوچھنا ہے کہ آج جانا روز کی میں گزارا۔ انہاں تو پوچھنا جواب دے اور سنتے بے بہا گفتگو میں کیتی ہے، خدا میں توفیق دے تو میں مزید بھی کرا۔ یہ دو چیزاں کتاب اللہ ہے وَعِطْرَتِ اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک کی طرح پہلے بیت، دو چیزیں نبی پاک چھوڑ کے گئے۔ اور میں عالم اسلام کو چیلنج کر کے آتا ہوں کہ 1447 سال دی اسلام دی تاریخ اٹھاؤ، نتیجہ کٹو، 25 سال ریسرچ کر لو تاں تہاڈی مرضی، یا 25 سال دی ریسرچ دا نتیجہ ایک جملے چلائے لو تاں تہاڈی مرضی۔ اس اسلام دے نام تے سودے بازی ہوئی ہے۔ تاجدار مدینہ نے آنکھ بند کی تھی،
اسلام کے اوپر عجیب عجیب ماحول گزریا، عجیب عجیب دور گزریا، عجیب عجیب زمانہ گزریا. یزید جیسے فاسق و فاجر اس جا سے بندیاں بہائے جتھے مصطفیٰ باندھے متوکل علی اللہ والعذاب جیسے منصور دوانکی جیسے ملعونین استاد تیاتر انہاں حکمرانی کی تھی اسلام دی سلطنت دے بہ کے جناب دے تو بڑا صفاق اور ظالم تاریخ کائنات نے ویکھیا نہیں. تو کارڈ دے طور تے استعمال ہویا اسلام اپنا اپنا دین لے کے اپنی اپنی مرضی دیاں حدیثاں. انہاں بندیاں وہ بندے بھی پیدا کیتے جنہاں ماں پیدا نہیں کیتا. حق نہیں محتاج ہوئے حق سے بولنا ہمیں خدا بات رکھتے. بسم اللہ مل کے حیدری یعنی تاجدار مدینہ دے ٹھیک 50 سال بعد جتھے نبی پاک باندھے نو تھے یزید علیہ لعن والعذاب بیٹھے ٹھیک 50 سال بعد 1447 سال بعد دین کا کی مقام ہو سی یا دین کس جا پہ ہو سی یا دین اسلام نے کس طرح پیش کیتا گیا ہو سی یا دین اسلام نے کیسے کیسے ظلم روا رکھے گئے ہو سے خود اندازہ کرو. تاریخ تو پوچھو اتھے نہ کوئی قرآن ال جان دیندہ ہے نہ کوئی آل ال جان دیندہ ہے. قرآن ال جاؤ تے آدھے نو تسی انہوں سمجھ ہی نہیں سکتے. قرآن ال جاؤ تے آدھے نہیں اس دا 70 باتاں نے. اچھا تینوں پتا ہے بھی اسی نہیں سمجھ سکتے تھے جس گالی ساڑھے نال کی تھی ہے حق کدی محتاج نہ ہوئے. اب تے بولے کرو مسلمانوں زندہ باد ہے. اس بات ہی اللہ کلے چھتے رہا کہ راز نہ پا جاوے جو قرآن دا حکم ہے کہ دائیں مسلمان حسن نہ پا جاوے کہ دائیں فلاح یافتہ نہ ہو جاوے کہ دائیں یہ مٹی دا پتلا پوتے انج نہ ہو جاوے جی میں حق چاہتا ہے جی میں ایمان چاہتا ہے جی میں صبر چاہتا ہے جی میں اللہ کل شاید قدیر چاہتا ہے جی میں اس دا نبی چاہتا ہے جی میں اسلام دے ہاتھی رہبر چاہتے ہیں اور جی میں خود اس دا کلام اللہ کل شاید قدیر چاہتا ہے. تو 25 سال دا نتیجہ نہ لے جانا جوانوں. 1447 سال اسلام دے نام تے دکانداری ہوئی اور اجے تک جاری ہے. اجے تک جاری ہے اسلام دے نام تے اسلام دیاں پگاں بن کے تے بڑے بڑے معاملات لوگ اپنا اپنا پیٹ جہنم بھرن دی کوشش سہن. لبادہ اسلام دا اندو شیطان ہے اتھے لا الہ الا اللہ دا لبادہ جوانوں تندرو پوری کیفیت شیطان دی ہے جو پڑھنا پہ جاندہ ہی ناندے کرتوت ہوئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. یاد رکھا ہے بولے ہو جس کا بولنا تیری ذات میں چنگا لگتا ہے. دعا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے تو کیا فرق ہے. جا مسلمان اس 1447 سال اسلام دے ناتے ہر شہر سے گئی امامہ وکیا ووٹ وکیا بندہ وکیا مومن وکیا نام نے ہر مومن وکیا تاجر وکیا ہر کوئی وکیا. تلوار وک گئی تلوار ہاتھ حمایت وک گئی قبیلہ وک گیا. یاد رکھا ہے ہر شہر وک گئی پر جڑیاں دو چیزاں آمینہ دا چند چھوڑ کے گیا ہے قرآن میں مٹا کوئی نہیں سکیا تے آل میں چھڑا گئی اے نہیں چکے لال محمد. باقی ہر شہر ویسے مسلمانوں کوئی تلوار دے ڈر تو کوئی اقتدار دے لالچ کوئی حکومت دے نشیاں وچ ہر بندہ اپنے اپنے ہدف تو ہٹیا مگر دو چیزاں قائم و دائم نے اللہ کا قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ رب اپنے ذمہ لیا ہے. ہر شے اللہ محفوظ کر دیتی ہے. قرآن چلا قرآن نو کھولو جس وقت کھولو گے بڑے نال کلام کرے گا. نس جاؤں والے نال گل نہیں بہانہ بنا کے ٹر جان والے نال گل نہیں. دو چیزاں نبی پاک چھوڑ گئے نے قرآن اور ایک اطرت اہل بیت. قرآن نال کتنا پیار ہونا چاہیے مسلمانہ اگر اپنے دل میں تیرا بڑا امام نہیں نظر آ رہے قرآن تو نظر آ رہے ہے.
امام نہیں نظر آ رہے، امام واسطے بھی اگر تیاری کرو تو بھی آپشن میں حق دے طرفدار واسطے بھائی ملا دے گے ملاقات با امام زمان دی روز کتابہ روز واقعات آ رہے مارکیٹ اپنا ارادہ کی ہے اپنی طلب کی ہے تو قرآن ہے اور مرنے پہ پڑھنے واسطے وہ بھی درس دے ذمہ سارا ابھی ہوتے فون کر سائیں نال تھوڑا جیا چندہ دے دسائیں کہ کٹھے قرآن لے دسائیں کوئی کی کرنے لی اتنے قرآن لے کے وہ جڑا قبر ہے چھے اس واسطے جی میں تم پڑھنا ہے نا انج درس آلیاں نہیں پڑھنا آئے 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 جس درد کرب نال پولا کل شہر قدیر دی حمد بیان کرنے اپنی ماں واسطے اپنے باپ واسطے اچھے انداز نال پڑھن گے 10 سالے بچے بھی مگر رونج نہیں تو جے کٹھے قرآن لین دا شوق ہی تو پھر انہا ساریاں گلہ نال استاد آل محمد فرمان اچھا جے کٹھے بھیجڑے ہونی تو لمحہ پت کرن دی لوڑ نہیں صادق آل محمد فرمائے ایک باری نام لی چاہو تو اللہ 16,000 ختم قرآن نصرات لیکن اتنا نہیں بھیجڑے تو کافی ہو رہے گا قرآن حاکم ہونا چاہیے قائم آل محمد تیرے حاکم ہونے چاہیے منن علی گل نہ کر مندے نہ ہندو بھی نہیں ماننے والے اور ہوتے ہیں پہچاننے والے اور پہچان کے لیے مسلمانہ لطف لے اطاعت خدا دا لطف لے ہر نعمت آتی اللہ ویچ موجود ہے اللہ دی رضا ویچ ہر آسائش موجود ہے ہر وقت موجود ہے آتی رسول مولی الامر منکم میں اور معاملہ ہے اتنے سر دینے پوندے راج کے کھانا پینا تے آتی اللہ کے کھلو یہ اگلے جڑے 2 حصے نا محمد رسول اللہ تے علی بن ولی اللہ وہ اپنا بھی پکیا ہوئے نا تے راج کے نہیں کھاؤن دیتے ہائے ہائے کیا بات ہے اپنا کمایا حلال پہ سامنے ولایت نہیں کھاؤن دیتی راج کے کھانا پینا تو پہلا پورشن لا الہ الا اللہ آتی اللہ علیہ اگلا 2 نظام میں تھے بس سر دینے پہنچنے تھے جوڑیا نہیں جاندہ محمد رسول اللہ کے علی ولی اللہ کے میدان میں سیدہ عالیہ تھے جملہ اللہ کرے میں پہنچ جامعہ اکلمہ میں اس کی بنیاد سے گلنا کر رہے ہوں سیدہ عالیہ بھی بات کرنی ہے ایمیں کر دینی ہے روح دے نالی ذکر شروع کر دے ایمیں نہیں کرنا نہ ہر مدمے میں چاہے میں ولایت پڑھدا نہ میں رسالت پڑھدا پہلے توحید پڑھدا جڑا رب اپنا چھاننا آپ لائے لا الہ الا اللہ دے میزان جو رکھ کے تول ہے محمد قابل ہے یا نہیں ہے اللہ کا نبات ارشاد رکھے ورنہ جویں مسلمان اس کی مخلوق ہیں یہودی بھی اس کی مخلوق ہیں مسیح بھی اس کی مخلوق ہیں جڑے اس کو نہیں مندے وہ بھی اس کی مخلوق ہے اپنا اس عظیم راز ہے میں تو نہیں دیتا یاد رکھے اللہ کل شہر قدیر پہلے جانچیا جانتا ہے ہر شاہ اس اپنے محبوب کے گھرانے دیتی ہے ہدایت نہیں دیتی ہدایت تسا نہیں کرنی ہدایت میں آپ کرنی ہدایت رب اپنے کول کیوں رکھی ہے فرمایا محبوبہ تینا بڑا وہاں اے ایمان یہ کوئی نہ چلتے تینا نہ بڑا وہاں کچھ نہ بڑا وہاں نہ سمندر نہ کشتی نہ بحر نہ دریا کوئی شے نہ بڑا وہاں اگر تینوں نہ بڑا وہاں جن دے کان سب کچھ بنایا ہدایت اس دے ہاتھے دے دینا مالک
اللہ قرآن نے اپنے محبوب نے فرمایا ہے نا کافروں تبلیغ کر مصطفیٰ مگر اپنے آپ کو دکھ لچ نہ پا مشکل لچ نہ پا انہاں کافروں کی وجہ تو افسردہ ہو جانا ہے میرا محبوب تیرا کم ہے نصیحت کرنی ڈرونا اگر ہدایت نہیں آ رہے فرمائے ہدایت قابل نہیں ہاں ٹھر جاوے عاشق مصطفیٰ دا جڑا امتی ایک دل نے چھت پل بھی حضور نو سوچدا ہے وہ معراج کر لوے گا ایک جملے دے اندر عظمت مصطفیٰ دا اللہ ہر شے دیتی ہے ہدایت انہاں کیوں نہیں دیتی یاد رکھا جوانوں انہاں دی پوری زندگی تے نگاہ کرن تو بعد مینوں ہندی لگدا ہے ضروری نہیں اتفاق کرو لیکن کرو تا گل سچ دے قریب ہے اگر اللہ ہدایت انہاں دے ہاتھ تے رکھدا جیڑے اے کریم آنا انہاں وانڈی دینی آئی ہائے ہائے سب اٹھاؤ جوانوں جیڑے کریم آنا مل گئے حیدری جیڑا کافرہ مائی دا سامان سر تے چالوے جیڑا کافرہ مائی دا سامان سر تے چالوے تے کوڑا کرکٹ سٹن علی مائی دی تیمارداری واسطے پہنچ جاوے یاد رکھا جوانوں اس کی دلیل منگو بالخصوص اہل سنت جوان دلیل منگو بھئی دلیل کیا ہے اے تا ایڈے اس اللہ کل شاہد قدیر دے اے ایڈے کریم بندے اے تا قاتل نو گھبراتا ہویا ویکھ لمن تے شربت منگا لے زندہ باد زندہ باد زندہ باد روزہ شروع کا خطبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مل کے نعرہ حیدری پہرے پہ کرائن اللہ دے کرم دے آخری دم تک اپنے قاتل و نصیحت وصیت کرنا لے محمد والے محمد آخری دم تک نانے دی امت دا احساس کرنا لے زواناؤ تو یاد رکھنا میرے بھائیوں اللہ کلے شاید کہنے کہ دو چیزاں دی حکمرانی ہونی چاہیے مسلمان دی زندگی تے کلام الہی اور سیرت آل رسول انہاں دا عملی جو قرآن آخر سے جو عملی مظاہرہ ملے گا انہاں دی زندگی میں مہمان نوازی برو پسند یہ آخرہ بڑا ہی آسان ہے قاتل کان شربت منگا لینا بڑا آسان ہے یا بھراد قاتل لگے کھانا خود رکھنا پھراوی حضرت علی اکبر علیہ السلام شہادت میں کوئی سال حساب نہیں ہوئے 61 ہجری شہادت ہے 64 ہجری قاتل دسترخوان تے سید ساجد ایک ہی معاملہ ہے مسلمانوں ایک ہی نظام ہے انہاں دے جذبات عشق الہی تے حاوی نہیں ہوندے ساڑھے جذبات ساڑھے ایمان تے حاوی ہو جاندے جسی اپنی ایگو نو ترجیح دینے آن رب کا حکم ہار جانے آن اے اپنے آپ نو ہار جاندے ہائے ہائے کہ ٹھوٹے قاتل نو نانو نفقہ بھی دین دے بڑا آسان ہے کدی اس رہا آؤ جوانو اس سے خدا دے رہا آؤ کدی بکار کے ویکھو صدا کل شاہد قدیر نو اس بھی پھر انانتی محبت لال پھر لجپال اللہ تو بڑا کون لجپال ہے کوئی گھر ایسا نہیں کوئی معرفت والا دل ایسا نہیں کوئی معرفت والی بستی ایسی نہیں جس سے اس اپنے عاشقاں کا ذکر بات نہیں کیتا پتہ نہیں کس جنگل اجبائے کہ سید سجاد قاتل دے سامنے کھانا رکھیا ہر آج 2005 دیس اس پورا شب زمانے کے اندر متلاشیہ نے حق میں بتائے کہ سید ساجدین دی عظمت کیے کہ اللہ کا کم ہے اللہ واسطے کم کرنا بندیا تیرے ذمہ تے تینوں ہمیشہ زندہ رکھنا اس تے ذمہ کینا بھی کم کیتے اللہ کل شاہد قدیر واسطے وہ زندہ تے جنہ جانی دے دیتی اس واسطے فرمائے نہ مردہ
نہ آکھنا جنہ جان ہی بار دیتی ہو صدا کل شے تو جنہاں دے اجداد ایسے ہوئے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا بابا علی ہوئے جس کی ماں سیدہ کونین ہوئے جوانوں کی ناز اسی اس مسکور دا جس دے دو بھیرا جنت سردار ہوئے نا المال والبنون زینت الحیات الدنیا علیہ فرمائے مال دنیا زر دولت روپیہ پیسہ والبنون اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے مال بھی زینت بیٹے بھی زینت خدا جنہاں دیتی ہے یہ دنیا کی زینت خدا نصیب کرے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام مولا دی کچاری وچ کسی نے اس آیت کی تلاوت کی تھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال دنیا اور بیٹے دنیاوی زندگی دی زینت ہے صحابیہ کہ جی کیا بات ہے مال بھی زینت ہے تے پتر بھی زینت ہے امام علیہ السلام فرمایا ہاں مال بھی زینت ہے تے پتر بھی زینت ہے مگر شرط ہے ہون تو میں حلال دے ہر مال زینت نہیں ہے ہر اولاد زینت نہیں ہے مال بھی زینت ہے اولاد بھی زینت آؤ مسلمانوں اگر بیٹے زینت ہے تو آؤ ذرا اس آیت میں اٹھا لیے اور شہن امیر المومنین دیکھیے مال بھی زینت ہے تو بیٹے بھی زینت ہے تو بیٹے بھی عام نہیں بھائی بیٹے ایسے ہیں کہ تاجدار مدینہ نے فرمایا یا علی تیرے کچھ فضائل اللہ ایسے عطا کیتے نہیں جس سے محمد انہوں نازے پیچھے نہ رہ جانا یا رسول اللہ مثلا فرمان لگے جیسی اللہ تینوں زوجہ عطا کیتی ہے ویسی اللہ کے جیسے اللہ تینوں حسن حسین بیٹے عطا کیتے بیکھنا کی ناز ہے جس سے پتر حسن حسین ہوں کی شکر دا کلمہ ادا کرتے حسین اللہ دی بارگاہ میں جب ولی بادشاہ دی نگاہ پہنچی ہے کہ میرے پتر دا نام حسن ہے میرے پتر دا نام حسین ہے 1802 زمانے دے امام بیٹے لفظ امام میں کلہ نے دی کچاری سے بیٹھے ہاں میرے منہ جو ادا ہویا انہا فرمائے وسیم عباس امام میں کتنے حرفن میں کہ سہیں 4 انہا فرمائے کیڑے کیڑے میں کہ پہلے الف پھر میم پھر الف پھر میم 2 الف 2 میم الف میم امام انہا فرمائے الف نال کی بنیا میں کہ اللہ میم نال کی بنیا میں کہ محمد انہا کہ اگلے الف نال کی بنیا میں کہ پھر اللہ انہا کہ اگلی میم نال کی بنیا میں کہ پھر محمد انہا فرمائے دوبارہ پڑھ میں کہ اللہ محمد کافی بندے بیٹھے انہا فرمائے پھر پڑھ میں کہ اللہ محمد انہا کہ تھے جیڑا پنجا کے چھواں کھلو جاوے نا پنجا کے چھواں وہ بھی امام 10 پچھے ہوئے 11 آگے کھلوے وہ بھی امام انہا فرمائے تو بعد کوئی امام نہ پوچھی تے بندے انہوں کی اللہ تے محمد دی طاقت رکھنا لے وہ امام آتے ہیں اللہ دی طاقت محمد کرم دی طاقت بھی حیدری یا اللہ تو 2 بیٹے امیر المومنین دے امام ارادی اور طاقت اختیارات صاحبان معرفت دی نگاہ بچن بچیاں تک منتقل کرو طاقت امامت آثار امامت نور امامت اٹھتے اپاوے انکھادے روز مجلس کا انعقاد کرو سجاؤ کھرام ذکر محمد والے محمد نال ابو الفضل العباس جیسا بیٹا ایک ایسا بیٹا ہے توڑے پیر دا مسلمانوں کیسا بیٹا ایسا بیٹا کہ جس وقت علی فرمایا ایک امام نہیں باقی جو میں علی جو دی مسلم
جو میں علی وہ عباس ہے، محمد حنفی ابن علی جیسا بیٹا، عبداللہ جیسا بیٹا، جعفر جیسا بیٹا، طاہر جیسا بیٹا. یاد رکھے جوانو 18 بیٹے. قرآن اعلان کر کے آخر المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا دنیا دا مال اور بیٹے دنیاوی زندگی دی زینت ہے. یعنی بادشاہ دے 18 بیٹے، 18 چلو زمانے دے امام بیٹے تے جوانہ نے جنت دے سردار بیٹے. اس علاقے نے یاد رکھا ہے 18 نایاب پتران دے ہوندیاں جیڑی علی جیسے باپ دی زینت بن جاوے اور زینب عالیہ. مصائب نہیں پڑھ رہے کیونکہ شہزادی دے نہ ہی مصائب ہے، لیکن 2-4 جملے آخنا چاہنا شہزادی دی عظمت تاکہ لوگوں پتہ لگے کہ مقصد کیا. جتنا ایک وقت اجازت دیندہ ہے جتنا میں مزید بول سکتا ہوں. ہر مشن واسطے خطیباں دی لوڑ ہوندی ہے جڑا منشور بیان کرن تحریک دا. مجلس حسین ابن علی لقات ہو جاوے، مجمع بھی آ جاوے، لیکن ممبر نہ بولے مجلس ہے کیوں؟ تو حسینیت انہوں بھی 2 خطیباں دی لوڑ آئی جڑے اعلان کرن مجمع میں دسن کہ حسین کی چاہندے ہیں اور یزید علیہ العلان والعذاب کی چاہندے ہیں. تو 2 خطیب آئے حسین ابن علی علیہ السلام. ایک دا نام سجاد ہے. مصائب نہیں پڑھ رہے، مصائب نہیں پڑھ رہے، فضیلت سے بول رہے ہیں. آج بھی سرچ کرو گے تو دربار یزید علیہ العلان والعذاب مسجد بنو امیہ دے اندر تو 2 خطبے دے مقام ملیں گے. جڑے شام گئے وہ تائید بھی کر سن، جڑے نہیں گئے خدا زیارت کراوے، خدا حفاظت فرماوے پاک مخدومہ دی ذریعہ دی تمام والے محمد مقدسات دی. 2 مقام ہیں جتنے پاک سیدہ عالیہ اور سید الساجدین نے خطبہ پڑھے ہیں. دربار شام دے اندر 2 مقام ہیں، تھوڑا جا فاصلہ ہے. پہلا گیٹ جتنے تو آٹا ہے سید الساجدین دا مقام ہے اور اس مقام تے پاک عالیہ دا مقام ہے اور نال ہی مقام ہے مقام رسول حسین جس سید الشہداء دا سر مبارک رکھیا گیا. ان 2 ماں پتران نے پوری شام دے ساہ بند کر لیں. پاک سید الساجدین دے خطبے نے کہ یورپ تک حسین حق دی آواز پہنچی ہے. یہ اس خطبے دا اثر ہے جڑا بھرے دربار پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہ نے اور سید الساجدین نے جڑا خطبہ پڑھیا ہے. ماحول عجیبہ، بہت لمبی بحث نہیں کرنی. ہر دیتے گئے دل بغض علی نہ لوگاں دے بندیاں دی اولاد مار دینی تے آکھنا علی دے بندے مار گئے، بندیاں دا مال لوٹ لینا تے آکھنا سی علی دے بندے بندیاں دے بچے اٹھا لینے آکھنا علی دے بندے لے گئے. پہلے خود ہی بکریاں اٹھ دے دینا بعد چاپے چوا لینا تے آکھنا سی علی دے بندے تے لے کے جا رہے ہیں. تو دلاں وچ بغض بھری گیا. ہر دل دے اندر بغض علی ابن ابی طالب بھرتی پڑی آئی. 57 ملکاں دے لوگ اس دربار موجود ہیں. 900 کرسی لگی ہوئی ہے. 900 کرسی دے سامنے سید الساجدین ہیں. پردے میں پاک سیدہ عالیہ نے جی آکھا، پڑھ پیچھے مخدرات عصمت و طہارت دیگر پاک مستورات ہیں. بھرا دربار ہے. کسی نے سوال کیتا کہ اے یزید علیہ العلان والعذاب جس نال کربلا تیری جنگ گئی، جنگ ہوئی کیوں ہے؟ اس لانتی نے جواب دیتا کہ حسین ابن علی میرے اختیارات انہائی بنیا. انہیں ذہن چ رکھنا جوانا ہو موضوع نہ دیوا تو میں کدی اتنی کوشش نہ کرا تاکہ تھوڑے بچے سمجھن اس بی بی کا کردار کی ہے. شام دے اندر پوری شام دے اندر افواہ کسے باغی منایا ہے. کوئی آل رسول نہیں دستے گئے، کچھ نہیں دستے گئے، ایک باغی مرائے.
اور پورے بازاراں درباراں میں ستایا ہے، منڈیاں میں ستایا ہے، 3 دن بازار کھڑا کیتا ہے، پوریاں مشکلاں برداشت کر کے دربار چا گئے۔ ایسا کیا حسین ابن علی میرے اختیارات ہونا ہی بنیا تو شہزادی نے بابا علی دے لہجے میں خطبے بھی دیے تو لہجہ علی میں، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے۔ شہزادی فرمایا ہے سید سجاد، میں اس اعلان میں جواب دینا چاہتی ہوں۔ حیدر کرار کی بیٹی غور کرنا، سید الساجدین نے فرمایا ہے یزید اعلان والعذاب تیرے اس بات کا تیرے جواب دینا چاہتے ہیں، دیو جواب، پھریا دربار۔ پاک سید عالیہ نے فرمایا ہے یزید اعلان والعذاب تو آتا ہے کہ حسین ابن علی تیرے اختیارات میں نہیں بنیا۔ سب تو پہلے ذہن بات رکھو، علامہ ابن جوزی نے لکھا یزید جس رات گزرے اور لوگ ڈر کے آبادیاں چھوڑ جاتے ہیں، دھیاں پردے لے کے جنگلاں میں رک کر جاتے ہیں، میں فاسق فاجر ہے، کسی عزت میں ہاتھ پا لے تو کون بولے گا؟ 57 ملکاں جو تو کوئی بولیا نہیں اس کے سامنے سا کہ شراب حلال ہے نہ کہ حلال ہے، جوا حلال ہے، حلال ہے، حلال مصطفیٰ حرام، حرام مصطفیٰ حلال کیتا کوئی بولیا ہی نہیں۔ پوری مجلس ایک پاسے، پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا دا ایک جملہ ایک پاسے، جس کے سامنے 57 ملک نہیں نہ بولتا تے نہ بولن دی جرت کرتا، اس نے قصر دارالحکومت کھلو کہ اس نے دربار اس نے منہ تے عالیہ فرمایا او جبنا تلکاؤ ساڑھے آزاد کرتا غلامہ دی اولاد۔ یہ آکھنا بڑا سوکھا ہے، سننا اس کو سوکھا ہے۔ اور ساڑھے آزاد کرتا غلامہ دی اولاد، فتح مکہ تے ساڑھے ہاتھوں آزاد ہوئے غلامہ دی اولاد۔ تو آخدے حسین ابن علی تیرے اختیارات میں نہیں منیا، میں بنت علی جواب دینا چاہتی ہوں، مگر اس سے پہلے میرا ایک مطالبہ ہے، تیرے دربار جتنے گھوڑے کھلوتے انہوں نے سنبا دی آواز آ رہی ہے، آواز خاموش کرا پھر میں بولا ہوں۔ تسی چپ کر گئے ہو، یزید حیران ہو کے پیادا ہے کہ میں ہو سکتا ہے، میں کیویں گھوڑے ہوں جسم خاموش کراما؟ بی بی فرمائے کہاں ہے تیرا اختیار؟ قدی محتاج نہ ہوئے، کون بولے گی؟ مسلمان بولے گا اس بات پہ؟ حیدری بات ارشاد رکھے، فرمائے کہاں ہے تیرا اختیار؟ محتمہ فرمائے اچھا کرے نہیں کر سکتا، تو فرمائے روشن دامن تیرے دربار روشن دانا جو تیز ہوا آ رہی ہے، فرمائے ہوا روک۔ پھر میں بولا پاک مخدومہ پاک سیدہ نگاہ فرمانا، ساڑھے دلوں میں اپنی مودت نال بھر دینا، اطاعت خداوندی، اطاعت رسالت، اطاعت صاحب امر نال ساڑھے دلوں میں بھر دینا چاہتا تھی۔ پاک مخدومہ نگاہ رکھنا مجلس نے ایسا کیا، اہل شام ذرا مطالبہ دیکھو بھلا میں ہوا روک سکتا ہوں؟ ہوا تے میرا قبضہ ہی نہیں ہے۔ عالیہ فرمائے پھر کہاں ہے تیرا اختیار؟ عالیہ فرما کرے بھی نہیں کر سکتا، تیرے دربار چٹ کھلوتے روٹھا دے گلا میں گھنٹیاں دا شور اتنا آواز سنائی نہیں دے رہی۔ فرمایا گھنٹیاں خاموش کرا، میں پھر بولا کتاب لکھتا ہے اعلان والعذاب تخت کھڑا ہو گیا، بلند آواز کر کے آدھا اہل شام ذرا نگاہ کرو، کیسا عجیب مطالبہ ہے، بنت علی دا کدی آدھن ہوا روکو، کدی آدھن اٹھا دے گلا دیا گھنٹیاں روکو، گھوڑے دے سن خاموش کرواؤ، میں نہیں کروا سکتا۔ عالیہ فرمایا تو آدھا ہے حسین تیرے اختیارات ہونا ہی منیا، حسین میرا امام ہے بیاد سا میں کہنا، فرمایا اس کو خاموش ہوا رک گئی، اٹھا دے گلا دیا گھنٹیاں خاموش، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔
بننا تیری روح آنکھیں لبیک یا زینب پھر لو تیری آنکھ کے جاوے لبیک یا زینب پھر تیری آنکھ نوں حدود دا پتہ ہوئے پھر لطف لبیک یا زینب تیرے لکمے نوں پتہ ہوئے پھر لطف ورنہ ناری رہ گئے ختم ہو گئی باقی کہانی ساری فرما خاموش ہوا رک گئی اٹھا دے گلوں گھنٹیاں خاموش جیڑا اٹھے وہ بیٹھ نہیں سکیا جیڑا بیٹھا ہے اٹھ نہیں سکیا بھرے دربار صرف قیدی آزاد بھرے دربار صرف قیدی آزاد فرمائے دعا دیں کہ حسین ابن علی تیرے اختیارات انہوں نہیں بنیا خطبہ پاک سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا نے شام دے ہر اس شخص نو روایا جس دے دل نے کچھ حیا دی رتی آئی اس کے حواریہ نو آخریا میں اس نے 9 بھرا مرائے اس کو تکلیف ہے بی بی عالیہ فرمایا میرے لکھ مارے جا بینا ایک میں زینب نو تیرے نال بولنا نہ پونگا اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے فرمایا میرا بابا میرا قرآن بھی چھپ چھپ کے سن رہا لوانو ہنج نہیں ہویا کسے نال انشاءاللہ کسے دیاں دھیا نال نہ ہوئے مرد مار لیا نے اکبر مار لیا نے ساڑھے رون واسطے تھا ایک اکبر دا غم میں کافی آئی حضرت پاس 9 لاکھ اتنا مارے آئے کہ سجاد نو چاچن دفن کرن واسطے کپڑا منگانا پڑے گئے میں ہندی آپ سکنا کیونکہ جس مقام تو لاشا اٹھاوے لاشا بھی کھردا آئے کر کے رونا لے آئے اوکھے جنازے دفنا کے بھی خون نہیں روئے سجاد اجتماعی قبر بنائیے 72 دفنائے 120 دفنائے پر خون نہیں روئے سجاد سب تو مشکل جنازہ حضرت امام حسین علیہ السلام دا 9 حصیاں میں کتنے حصے 9 حصے اسی تسی 13 دربہ سن دے ہو نا 9 حصیاں جدو بہن آئیے ہاتھ کی دائیں سر کی دائیں آئیے جدو ماں ملن آئیے حسین کھپے ہاتھی ٹیک لا کے مقتل چٹھے آئے تو سندا پہ ہمیں کہ مجلس جملے تے بھی ہو سکتی ہے کھپے ہاتھی ٹیک حسین کیوں لائیے چونکہ سچا نام ہی کوئی نہ ہو آئے کر کے رونا لیا حسین و مظلوم میں جن ہر گئے ماریا وطن علموں کر کے بھی آتی ماں آج تیرا بھی کوئی بھیا ہو گیا کربلا وچ نبی دلال نو اس بھی ماریا جس کدی کسے نو نہیں ماریا لیکن اس بہن دی کیا بات ہے جس جنگلاں کو لائے کے شہراں میں گلیاں بازاراں میں دسے ہے باقی نہیں میرا نمازی ماریا گیا ہے آئے کل کرونا لے اتنے جو کسے بہن نہیں بیٹھے نام ام المصائب ہویا ہے آئے کل کے رونا لیا کلی تاریخ تو جا کے پوچھ کہ بہن بھیا دلاش اٹھی کی میں 20 منٹ دی بات ہے کہ شارج مکان لگا جدو جنازے تے آئی تے لباس کا رنگ ہو رہا مرحبا اللہ قبول فرماوے جب لاش تو اٹھائی گئی آئے کل کے رونا لیا 11-12 محرم و زنجیر زنی ہوندی ہے دا محرم تو 11-12 جلوس ہوندے زنجیر زنی ہوندی ہے آئے کر کے رونا لیا ماتمی گھر پہنچتا ہے ماں نو پتہ ہوندہ ہے بہنان پتہ ہے بیوی نو پتہ ہے ماتمی ہونا لائے پٹی تیار ہوندی ہے روح تیار ہوندی ہے آئے کر کے رونا لیا پورے بیڑے نو پتہ ہے تے دھیاں زخم بیک کے روندی آئے ہے کوئی ماتم کرنا لا شام غریباں تے 11 محرم دے لگی ہوئے زخمانال شام آ گئی ہے مرحبا اگر ہائے نہ نکلی ہوئے تو 1600 میل دی منزل
پورے راہ خون رکے، خون کی رکنا ہر بازار چ ماریا گیا، ہر مقام تے ماریا گیا، اور شام نہیں پڑی گئی جنہیں شام ماریا گیا علیہ رسول نو تسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئے کر کے رونا لے بہت دفعہ جو ہے جڑی روایت پڑھ رہے ہونے اس کو رو نہیں رہے ہوتے، جس کو رو رہے ہونے وہ پڑھ نہیں رہے ہوتے۔ بازار شام میں سید سجاد فرمایا ایک ایسا مقام آ گیا کہ پچھوں نیزیاں دیاں لوگ کہاں ہیں، مرحبا مرحبا اگوں لوگاں دا راشا، پچھوں نیزیاں نہ لگے ٹرن دا کھیا جاتا، پڑھاں یا چھوڑ دے مات بیوں۔ آئے کر کے رونا لے فرمیدن تے اگلے رستہ نام دے دے، فرمیدن پھر نیزیاں دیا اڑیاں نال زخمی ہو کے میریاں ماواں بازار چھڑ بیا، نہیں آیا جلی ہائے نہیں نکلی۔ سجاد فرمایا اتھے میرا پانی ختم ہو گیا، اتھے میرا خون شروع ہو گیا، بازار کچھ قدم میری ماں ٹریے جوے حسین اللہ۔ مرحبا آ گئی ماتم دی صدا، آ گئی ماتم دی صدا۔ جڑے میرے قریب جوان بیٹھے ہو شیعہ یا اہل سنت، میرا توڑے تو سوال ہے اگر کوئی بندہ بازار چھان پوے ہے پوے تو اٹھنے واسطے اس نے کوئی شے ٹکن دی لوڑ ہے، رش جد اٹھے گا تو ہتھاں دا سہارا۔ ہائے 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 میرا سوال اس پورے علاقے تے بازار شام کی میں اٹھیا نری دیا دیا، ہائے کر کے رونا لیا بازار پھر اتنا ماریا گیا ہے۔ آج میں تو پہلے عالم دین پہ پڑھ دیا آج دے دیں بازار شام گرم پانی سٹیا رہے، آج دے دیں بازار شام بڑا روایت کپڑے انو آگ لا کے سٹی رہے، ہائے کر کے رونا لیا تے نال اعلان کر کے آتے نا بدلے لیلہ ہوئے واغی دی بھین آ گئی ہے۔ مرحبا مرحبا عزدارہ بازار ٹری نہیں، ایک روئے دا حکم ہے دعا پڑھدا ٹری نہیں، ٹرائی گئی ہے، بین پلان اٹھ دی کاٹتے بیٹھی نہیں، مار مار کے بہایا۔ پہلے بی بی بڑا روئیے فرمایا میں باندھی آج سکینہ میرے نال باؤ، فرمان لگے لان دیواری بھی آتا زینب میری سکینہ دا خیال ہے، اللہ ہے کر کے رونا لے ماں حسین دیا دیا۔ یہ ظالم آکھیا نہیں اس بچی کو نال نہیں بہانا، کہ روے تا سارے تڑپ دے ہوئے پورے راہ ستونا ہے۔ اس بی بی دے بھی لوگ اس 4 سالہ دی سیدزادی دے بھی لوگ مسلمانوں نہیں پڑے گئے، پڑھ دیتے جان تے بندے مر جان۔ بابے دا کٹے ہویا سر جھولی چرا کے آکھن لگی ماتمے دی نگری ہے، جملہ تیری عبادت واسطے کافی ہو جائے گا، بابے دیاں کٹیوں ہویا رکھاں تے منہ رکھ کے آکھن لگی تیرا قاتل مینوں نہ دیواراں نال بہیندا جنہاں دے دھان دا خطرہ۔ مرحبا بابا جان رہا میں تیرے قتل بھی چشم دید گواہا۔ مرحبا گئی ماتم دی صدا، بڑا روئے کرو جدو شام دا کربلا دا تذکرہ ہوئے عزادارو، تسا نہیں رونا تو کسے نہیں رونا، کوئی مسائل پڑھ رہے ہوئے بکا کیتی کرو، تڑپ کے روئے کرو۔ صادق آل محمد فرمایا ساڑھے دکھاں تے شرماک نہ روو، مولا فرمایا اند روو جویں ضعیف ماں، جویں ضعیف ماں کسے جوان دی لاش تے رو دی ہے۔ آئے کر کے رونا لے اگلا لفظ آکھنا چاہنا بازار ٹری نہیں ٹرائی گئی ہے، اگلا لفظ آکھنا چاہنا شرابی نال گولی نہیں بلائی گئی ہے۔ پہلا بیٹھ کر لگا ہائے کر کے رونا لیا شام دے باروں موئی نہیں ماری، تب یزید بھیدا خدا دی لعنت ہوئے ابن تمیم تے اس بلچے نالوار کی تئی، وہ میں پھیڑان دے پردے قربان کر دے ہوں اس بلچا اتھی ضرب لگی ہے جتھے انہی رمضان۔ ہائے تیرے واسے چے ہنجا بڑے مقدرہ لے، ہائے تیرے واسے چے
آئے بھی صادق آل محمد فرمایا غم حسین کبیرہ گناہ دا کفارہ ہے آئے کر کے رونا لیا پریشانی پھٹ گئی جھنڈ جو اماد سر سید سجاد ہانا لایا تڑپ کے پیادے نمان سجاد نو پردیس تنہا نہ چھوڑی رو کے پیادی سجاد ذرا میری آنکھی دا خون صاف کرنا میں ویکھا تا صحیح اللہ راسی کے ہونے ازادارو اللہ ہے قبول فرماوے سجاد خون صاف کیتا پہلا وین کر کے پیادی ہون جھل جھل رومی تسلیاں دیوان علی توری بیدی رہی پہلے تا رو میں آتے میں قد چھوڑ کے بھی تیری اکھا تے ہاتھ رکھ لے دیا مجھے مہار سجاد اور حوصلے نال روئی تسلیاں دیوان علی ماں توری بیدی گئی کہ آخری وین کر کے آدھی حسین تیرے روان دا حق بھین ادا نہیں حسین جے مل پہ آتے میں تینو کفن جروسا حسین میں تینو اللہ دی عدالت جروسا میں دعا مگدا میرا اللہ شاءاللہ کوئی بھین کسے دی بھی پردے سے چنا مرے اللہ نہ کرے کوئی ہو جا پر لگ جاوے شاءاللہ پہ کے وشکے ہو وینا میرے وینوں پردیس ماں بیمار ہو جاوے نا کئی زواری دے قافلے دیکھے آئے ماں بیمار ہوئی تے پترانوں ہاتھ پیر پہ گئے کمیں لے جاویے غیر محرم مردہ میں کمیں لے جاویے ہسپتال میں کمیں لے جاویے تے ماں زینب ہوئے مرحبا پتر سجاد ہوئے آئے کر کے رونا لیا چار دھیاں دی ماں مر جاوے نا تے سیانیاں دھیاں ساری ٹور کنج لیں دیا مرنے دی بوا بد کر لیں دیا پھر آمانو آدیاں گھبراؤ نہیں تسی بارو مہمانہ نو ویکھو اسی تو ماں دا جنازہ تیار کر دے دیا ہے پانی دے انتظام ہو جام دے بوئے بند ہو جام دے مرد بار رک جام دے اندر غسل کفن شروع ہو جاندہ ہے اندروں عورتاں باروں عورتاں پانی دین علی عورتاں پانی لین علی عورتاں اس تو بڑا جملہ اس وقت سے میرے کل کوئی نہ ہو ایڈا مارے آئی کلمہ پڑھنا دیا آئے تیرے ورسے چھے آدمیوں ایڈا مارے آئی کلمہ پڑھنا دیا علی دیا دیا نو کہ شام دے جنگلے جا اندروں فضائے تے پانی سجاد دے سیادہ دماء شام کھا رہی ہے خدا بات رکھے لگل پھنڈی دیا جانا سیادہ دماء مار گئی ہے مرحبا کوئی کنوشی نہ کرے آزادار یکم سفر بتو دیا سیادہ دا چاچا یقا سخون نہیں رکھتا ابا شاءاللہ شام علی بھی پھرا دی ہوئی آئے کر کے رونا لیا فضا دیا سجاد ممدوع شاءاللہ پالانا لیما مرونی بی بی یادی ہے تیری قسم میں پانی بھرے نہیں کمر جھکا کے ڈر دیا جڑے
جدا اطلاع آئے جلدی آ تیری بہن مر گئی ہے مزدور پھرا بھی آدھا جلدی نہ کرے آئے ایسے کفن لائے میں ڈر پیا رتے آلے آ فضا پانچ میری آنکھیں آئے سجاد کفن دے کوئی بات مگر اللہ فضا مغنی آ سجاد پیا بہن کر کے آدھائی شام کھارے اکبارہ زینب ٹوڑ گیا حقن جی بیٹا حسنہ آئے کر کے رونا لیا دنیا دیا ارمان نہ وطن ہو گیا آئے کر کے رونا لیا پرانے عزادار بدلے سے بیٹھے آنکھوں تاہت بڑے مزاج دبائے درا جوانوں عدم سنانا لے لوگا میرے تے کرو سوال آخر کفن دا پوایا کیڑی شاید پوایا تاکہ رادہ ہے میں بیکھے آئے تا میرے بابے دی رات ود پئی ہے حل گئی ہے شام جدا بابے سجاد موٹے تو پرانی ابال ترائے میری چھنڈیے تھے اوروں کے آدھا شام کھا گئی کربلا لو کر کے آدھا بابا حسین اوکھی دعا اللہ شو قبول فرماوے نہ بچیاں روندیاں نہیں ویکھیا آئے کر کے رونا لیا غسل ملیا کفن ملیا چار بھیراواں دی بھائن مر جاوے بھتریے چھاں کر لیندے پترانو کوئی تکلیف نہیں دیندے بد کے جنازہ چلے پھوپھی دے احسان ہے میرا پنڈی علیہ سوال ہے جیندے 18 پھرا آدمی میرے نام آؤ 18 پھرا جنازہ پہ چایا بڑا مسائل ہائے کرنا لیا جلے کوئے پاوے سجاد کے آگے ایک اوجار ہے بھانے بڑھنیا پچھلے کوئے پاوے فضا رو رو گیا دیا آج مدینہ ہوئے ماتم نہیں سکاوے کوئی شیعہ کنوشی نہ کرے سیادہ درمان ارغاضی ہو گیا سیادہ درمان دکھانا جو کوئی ہل ہو گیا کر کے رونا لیا بڑی رلی حق نال کھلونا اوکھا حق تے سر دینا سوکھا حق نال ہر دن گزارنا اوکھا بڑی اوکھی ہوئی بڑی رلی لوگا بڑا ماریا پر اس لے رلان دا مول پہ گیا جدو جنگالی چواباد آیا زینب میں محمد مرحبا 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 وزن کرو اس کے بلے جماعت میں بی بی آتی نانا دیر بچ گئے میں شام رہ گیا یا تو جی حقا لائیے آلیا نجا فچو بابا نہیں آئے کہ میں بردار پر سو بی بی آتی بابا شام فتح نائی ہوئے بھی کر لیا تری حقا لائیے آلیا میں حسن امیر آیا بی بی آتی میرے آ میں تینوں
مارتا ہے شیعہ سنی جوانوں سجاد کے مسئلہ سے کربلا المو کر کے آگے بیمار پڑ گئے میرا اقدار ویرنا آوے ہاں تیرے بالا والے پڑ گئے سرت ماتم نہ پرسا ہاتھ پرسنا چھڑیا ہے ہاتھ بن کے آگے رہیے ولدی رچتا سارا تے آج تیری ملت کرے گا پیا نول پھرا پھکرا کو ایسے جنگل رچ دفا میندہ آیا جتے کے مسئلے ہونے ہر ماتمی ہاتھ میں توڑ میرا ویر ہاتھ بندی پڑ گئی آئی علی دی تھی ہر بزار چاہ دی آئی نانا رو میں محمد دی تھی جگدم علی دھاریے ولایت رہایا ہے تیر سر چل گیا تیرے غازی ویر کی زندگی بچ تیرا غلط لکھے آسایا میں سکتا کریا دنیا تو تے میرے نالا علایا نہیں کہ میں بولی نال شرابے ماتم حسین